اور پاکستان تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. ان کو میں کوٹ کر کے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں there is a need for a deeper political reset is more urgent than ever. Even the army brass should grasp that on today's course they will have less money to pay for soldiers and weapons and less money to steal. وہ کہتے ہیں چور ہے فوج, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چوری کا بھی کم پیسہ رہ جائے گا. کہتے ہیں فوری طور پہ تو نہیں ہے, لیکن انہیں کو ادارے آپ کے جو ہے اس وقت تمام کرپٹ ترین ادارے, ان اداروں کو آپ کو جو ہے ایک حقیقی جمہوریت کے لیے تیار کرنا پڑے گا, جو کہ ایماندار جمہوری, اس وقت ایماندار جمہوریت پاکستان میں آ کے بھی نہیں سروائیو کر سکتی, کیونکہ ادارے جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ چلنا کام کرنا جانتے ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے اداروں کو ایمانداری کے ساتھ چلانا پڑے گا, کام کرانا پڑے گا. یہ آرٹیکل ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, دا اکانومسٹ کہہ رہا ہے, ڈکلائن اینڈ فال, پاکستان از آؤٹ آف فرینڈز اینڈ آؤٹ آف منی, a botched election and an economic crisis show how low it has fallen. پاکستان کی بربادی کے اوپر پوری دنیا بات کر رہی ہے, اور یہ پاکستانیوں یہ جو حقیقت ہے, اور یہ حقیقت آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگوں نے یہ حقیقت دیکھنے پر مجبور کیا ہے پوری دنیا کو کہ وہ سچ لکھ رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے. کرنل اکبر سر, over to you. Are we the agents of decline as labeled by the economists, sir? السلام علیکم پاکستان, اور پاکستان کے شہیدوں کو سلام, ان کی فیملیز کو سلام, اور ان کے بچوں کے لیے بہت زیادہ پیار اور دعائیں. دیکھیں, یہ بڑا آپ نے نا ایک وائٹل کنیکٹ کیا ہے کہ عوام کیا حاصل کر چکے ہیں. عوام نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا میں وہ کیا پیغام بھیج چکے ہیں, اور دنیا اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے. دوسری طرف ابھی عاصم منیر, تمام جرنیلی ٹولہ اور اس سے پیچھے والا جو اس کے ساتھ منسلک تھا, اور جو ابھی اس کے کرتے دھرتے ہیں, وہ کتنی کمزور پوزیشن پر, کتنی ننگی پوزیشن پر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ چاہے جو مرضی کر لینا, ابھی پاکستان کی, اس ریجن کی اور دنیا کی بہتری جو ہے نا, وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں سوائے تباہی اور بربادی کے ابھی کچھ نہیں رہ گیا. یہ جب آپ باتیں کر رہے تھے نا, تو میں دو پولر ایکسٹریم, یہ جرنیلی اور وردی والی دیکھ رہا تھا اپنے ریجن میں. ویسے تو میں آپ کو 10 اور کوٹ کر سکتا ہوں. ایک طرف آپ صدام کو دیکھ لیں, ایک طرف آپ قذافی کو دیکھ لیں. قذافی کے ساتھ جب ساری چیزیں چلیں تو خود لیبینز نے اس کو آخر میں ایک بہت بڑے پائپ, وہ جو یہ سریے کا, یہ جو سیمنٹ کا پائپ ہوتا ہے, اس کے اندر گھسیڑ کے اس کے ساتھ کیا. اور پھر جب بیرونی طاقتیں آ گئیں, امریکنز آ گئے اس میں عراق میں, انہوں نے جب اس کو پکڑ کے عراقیوں کے حوالے کیا تو عراقیوں نے صدام کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں, آپ کے پاس بہت ماضی قریب کے ایسے واضح ایگزامپلز ہیں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں نا, یہ نہ دنیا چھوڑے گی آپ کو, نہ آپ کا عوام چھوڑے گی. آپ کے پاس لگاتار مواقع تھے. یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ پاکستانیوں نے واضح طور پر آپ کو بتایا کہ جناب آپ ہمارے لیڈر نہیں ہیں, ہمارا لیڈر عمران خان ہے. ہم لوگ جو ہیں کسی طور کے اوپر فسطائیت, ہم کسی طور کے اوپر پچھلے 40-50 کے سال کے جو گنڈے اور چور اور چکے, ڈاکو, قاتل, شریف, زرداریز اور اسی طرح کے تمام سیاستدانوں کو ہم نے بالکل فارغ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک پوری پارٹی جس کو لایا جاتا ہے, پھر اس کو لیول کیا, اس کو کھلی فیلڈ دی جاتی ہے, 17 سیٹوں کے اوپر جا کے وہ رک جاتی. آج اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جیتے, یہ دوسری پارٹی جیتی ہے, ہم تو تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں. آپ اور یہ ساری چیز جس طریقے سے انفولڈ ہوئی ہے, آپ نے جو بات کی ہے, اس میں اور کتنا واضح طریقے سے یہ چیز ہو کہ فوج, عاصم منیر اور اس کا ٹولہ نہ صرف اپنے لیے کوئی قبر کھود چکا ہے آلریڈی, بلکہ یہ پورے پاکستان کو اس میں دفن کرنے لگا ہے. دے آر دی ایجنٹس آف ڈکلائن, اور جو آپ نے موازنہ کیا اپنے بہت ہی تاریخی دشمن ہندوستان کے ساتھ, اور ان کی معیشت کا آپ نے موازنہ کیا. دیکھیں, یہ ایک دم ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک دم 10 سال لگیں گے. جب آپ کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, جب آپ کی وردیاں نہیں آتی, ایمونیشن آلریڈی آپ نے بیچ دیا یوکرین کو,
$1 بلین کا آپ نے ایمونیشن بیچا ہے, وہ پیسے کدھر گئے؟ ٹھیک ہے جی, میں نے مطلب ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو سب سے بڑی ایمونیشن کی فیکٹری ہے, اس کے پرانے ایک چیئرمین سے میں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ چلو یہ اگر ٹائم کتنا لگے گا تمہیں, اگر تمہارے پاس یہ بنانا پڑ جائے تو 15 سال لگیں گے. جو ایمونیشن انہوں نے بیچا ہے 15 سال لگیں گے آپ کو اپنے صرف جی ایس ریزروز اور اپنے آپ کو ایک دفاعی, نہ کہ کسی افینسو موڈ میں آنے کے. آپ صرف اس جگہ کہ جی ہم پٹاخہ چلا دیں گے, ہم نیوکلیر بم مار دیں گے. وہ بھائی نیوکلیر بم کس طرح مارو گے؟ ٹھیک ہے نا, کوئی آپ کے حالات ہیں ایسے کہ آپ فرسٹ سٹرائک, سیکنڈ سٹرائک, کولڈ سٹارٹ, یہ سارے ڈرامے ختم ہو گئے ابھی. تو نہ صرف یہ ایجنٹس آف ڈکلائن رہے, نہ صرف یہ کہ انہوں نے جو ملک کے اندر فسطائیت اور ملک کے اندر قتل و غارت, ملک کے اندر ٹارچر, ملک کے اندر اغوا برائے تاوان, ملک کے اندر لوگوں کی بے حرمتی, لوگوں کا بزنس برباد کرنا, یہ سب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, لوگ کہتے ہیں کہ کیا عاصم منیر پاکستان کو بالکل ہی تباہ, اس نے کر دیا ہے تباہ. ابھی آپ اس چیز سے بالکل کنارہ کشی نہیں کر سکتے. آپ یہ جو ملی جلی باتیں ہوتی ہیں نا, جو آدھی بات ایک طرف کرتے ہیں, آدھی بات ایک طرف کرتے ہیں, ہم لوگ شوگر کوٹ نہیں کرتے. میں اور آپ جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا, وی ڈو ناٹ شوگر کوٹ اینی تھنگ. بہت زیادہ اگر ہمیں کوئی لاجک دے دے, سینس دے دے کہ بھئی یہ وجہ ہے کہ تھوڑا سا کورس کریکشن کریں, اوکے وی آر اوپن ٹو دیٹ, لیکن کوئی لاجک تو دے نا. میں آپ کو کل کی ایک بات بتاؤں, میں اس طرح سمجھ رہا تھا کہ یہ ابھی ایک دیکھیں نا جنگی ماحول تھا, ایک مارکا تھا جو کہ عوام نے جیت لیا اپنے ووٹ سے, ایک جمہوری انداز میں, ایک پرامن طریقے سے, اور قانون کو بالا اپنا مطلب حاضر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ نے وہ مارکا جو ہے سر, ابھی مارکے پہ آپ آئے ہیں تو لوگ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ کرنل اکبر سے پوچھیں, کیونکہ آپ کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے الحاق کی کوئی ٹویٹ کی ہے. میں نے تو دیکھی نہیں ہے جی, اس کے اوپر بتائیں سر, کیا آپ نے بات کی ہے سر, اور کیوں کی ہے آپ نے بات سر؟ جی سر. ایگزیکٹلی یہی بات, کیونکہ عوام کو قابل قبول نہیں ہے سر یہ. نہیں جی, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ, میں ایگزیکٹلی ایک دم اسی, کیونکہ یہ جو تھا یہ دیکھیں اس میں سے دو پہلو نکلیں گے. یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ابھی جب آپ ایک جنگ سے نکل کر پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ آئے نا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپشنز کیا ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز, کہ آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں, ایک بالکل ڈیفائنڈ پوزیشن لیتے ہیں, اور پھر اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلیکسیبلٹی کیا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ باقی عوامل کیا ہیں. کل میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں, اگر وقتی طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی اگر کوئی پولیٹیکل موو کرنی چاہے تو کیا یہ پی 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 کے ساتھ مل کر کوئی موومنٹ بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی؟ کین یو بلیو اٹ کہ لوگوں نے ایک دم 4 گھنٹے کے اندر ہزاروں لوگوں نے وہ ٹویٹ دیکھی, اینڈ دس واز دا موسٹ. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لوگ ہماری ٹویٹ دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو کامنٹس ہوتے ہیں نا ان کی تعداد جو ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ آئی. اور ایک ہی میں کہتا ہوں کہ جس طرح کے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سپورٹ آئی نا, اسی تناسب سے لوگوں نے کہا کہ اکبر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ابھی یہاں پہ میں ایک چیز جوڑوں گا آپ کو. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر چاہے جو مرضی کرے نا, مبصرین چاہے ایکچوئل جو سوچ, ایکچوئل جو پاور ہے وہ عوام کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی, جب عوام بیٹھ کے یہ کہتی ہے نا کہ جی یہ پوزیشن غلط ہے, ایون کہ سیاسی مصلحت کے تحت اگر بنتا ہے پی ٹی آئی کا اور پی 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 کا بیٹھنا تو وہ بھی نامنظور ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے بڑا واضح پیغام تھا, کیونکہ مطلب سر it is not going to happen because ideology کا پرابلم ہے سر. No, but let me close it. ہوا یہ ہے کہ جب یہ کال آئی ہے نا اس کی سیٹرڈے کی جب کال آئی ہے کہ جی احتجاج کریں گے, میں اور آپ تو کب سے احتجاج کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اسی وقت شیر افضل مروت سے ایک صحافی نے یہی سوال کیا جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور شیر افضل نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں جا کے نا عمران خان سے بات کرتا ہوں. تو میں نے اس کو ذرا اوپن کر دیا
کہ ذرا لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. یہ ایک چیز تھی. سر لوگ اس کے اوپر واضح ہیں. میں یہ بات کہہ چکا ہوں, پیپل آر ویری کلیئر کہ ہم نے اگر کمپرومائز ہی کرنا ہے تو اس کا مطلب الیکشن ماننا ہی ہے. تو حقیقی آزادی تو پھر جو ہے وہ بقول آپ کے دوست مروت کے وہ تو بڑھ گئی نا. اچھا سر, مجھے یہ کاشف ملک کا جواب ضرور دینا ہے کہ عادل بھائی آپ کو کیوں نہیں ٹریپ کیا ISI نے اور آرمی نے. اللہ میرا گواہ ہے کہ انہوں نے اپنا پورا ٹیل کا زور لگایا ہے. انہوں نے مجھے ہر قسم کی دھمکیوں سے لے کے, پیسے کی آفر سے لے کے, پاکستان واپس پروٹیکشن آ جائے گی, فل پروٹیکشن ملے گی, عہدے کی لالچ دی ہے, تمام پراپرٹیز واپس کرنے کی, بینک اکاؤنٹ میرے انفریز کرنے کی, میرے کاروبار واپس کرنے کی, مجھے فل فلیج VIP پروٹوکول پروٹیکشن دینے کی. میرے اپنے جو اس وقت ISI کے اندر کورس میٹس موجود ہیں, میرے پاس ریکارڈڈ کالز موجود ہیں, میں ان کو نہیں کرنا چاہتا. بریگیڈیئر ہیں, فل کرنل ہیں, میں ان کو نہیں خراب کرنا چاہتا. ان کو استعمال کر کے مجھے آفرز کنوے کی گئی ہیں ان کے, کیونکہ میں ان پہ اعتبار کرتا ہوں کہ راجے تو آ جا, یہ تجھے ملے گا. مجھے سرکاری سطح پہ یہاں پہ UK میں آفیشل جو موجود ہیں, ان کے فوجی افسر یہاں پہ جو امبیسی کے اندر موجود ہیں, آرمی اٹیچی کی طرف سے مجھے آفر کنوے کی گئی ہے, مجھے پیسہ آفر کیا گیا ہے, مجھے عہدہ آفر کیا گیا ہے. اللہ میرا گواہ ہے کہ مجھے فل فلیج پروٹیکشن پاکستان واپسی کے اوپر آفر کی گئی ہے. میرے کورٹ مارشل سے پہلے میں نے سٹریٹ چٹا جواب دیا ہے. میں نے کہا مجھے ککھ نہیں چاہیے, آزاد شفاف انتخابات کروا دو بس. اس کے بعد میں نہ بھی آؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو نہ ہونے والی بات ہے. اس سے پہلے میں نے اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کیا. میں نے کہا ڈرٹی ہیری شوڈ ناٹ اسٹے آن دا پوسٹ لائک دس, جہاں پہ یہ بدماشی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا راجے یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہے. میں کہا پھر نہ ہوئے تو نہ ہی ہے نا. تو یہ مت سمجھے کہ مجھے آفرز نہیں ٹیبل کے اوپر آئیں. مجھے ہر قسم کی آفر ڈائریکٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ آئی ہے, ڈائریکٹ جو مجھے ابھی دائیں بائیں سے کنوے کی جاتی ہیں آفرز, ٹھیک ہے, وہ ادھر ادھر مجھے گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی کسی کو واشنگٹن سے بھیج دیا جاتا ہے افریدی کو, کبھی کسی کو جو ہے دائیں بائیں سے بھیج دیا جاتا ہے میرے انفلٹریٹ کرنے کے لیے. میں نہیں آتا قابو, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ پاک نے کوئی اتنا بڑا, میں تیسمار خان نہیں ہوں, میرے اللہ پاک نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ میں کام اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بہت واضح بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس پروف موجود ہے پڑے ہوئے, اگر کوئی اس کو ڈسپیوٹ کرے میں ISI کو چیلنج کرتا ہوں, میں GHQ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے براہ راست آفر نہیں کنوے کی, nobody else from below, میرے اپنے کورس میٹ براہ راست DGMI کے ساتھ تھرو آپ نے مجھے آفرز کنوے کی ہیں. جو آپ کا موجودہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس ہے, میرے پاس پھر ثبوت پڑے ہوئے ہیں. آپ نے ڈائریکٹ DGMI سے مجھے لمبی لمبی کال کروا کے آفرز پیش کی ہیں کہ آ جاؤ, صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دو کہ میں نے جو کیا وہ غلطی سے کیا, میں بہک گیا تھا, یہ ایسی بات نہیں ہے, اینڈ ایوری تھنگ وڈ بی بیک ٹو نارمل, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریکارڈ کے اوپر, یہ ریکارڈ ویڈیو پڑا ہوا ہے.